وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ لقمان آیت نمبر 21. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم اپنی زبان حال سے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. لوگو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کی دلیل کے. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 20 کا کچھ حصہ رہتا تھا اور بات ہو رہی تھی سامعین کرام اللہ تعالیٰ سے جھگڑنے کے بارے میں. دیکھیں، اپنے مالک اور مولا سے اور اپنے آقا سے تو کوئی جھگڑنے کا کوئی یعنی حق تو نہیں بنتا. کسی بھی غلام کا اپنے مالک سے جھگڑنے کا حق تو نہیں بنتا. مالک مالک ہے، غلام غلام ہے. اللہ تعالی ہمارا آقا ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا یعنی آقا ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے. انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اپنے مالک اپنے آقا سے جھگڑے نہیں. یعنی جھگڑنے کا مطلب یہ ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. یعنی ایک حد تک یہ آزاد ہے، جیسا کہ آیت میں ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ بھئی تم اپنا اگر مقصد تخلیق پورا کرتے ہو فبہا، اگر مقصد تخلیق تم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہو تو تمہیں تمہارا مقصود مل جائے گا. اگر تم اپنے مقصد تخلیق سے انکار کر دو، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل سے بھلا دو اور دنیا کو ترجیح دے دو آخرت پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص عملاً جھگڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مخلوق کو جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کوشش کرتا ہے جہنم کے لیے، تو ظاہر ہے کہ پھر تو وہ جہنم میں جائے گا.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے رحمت کے لیے. یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان فائدہ اور ایک عظیم الشان مرتبہ دینے کے لیے انسان کو دنیا میں بھجوایا ہے. اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے مقصد تخلیق کو بھلا کے من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دے، یا الٹے سیدھی چیزوں کو مقصد بنا کے یا میٹیریل کو مقصد بنا کے اگر یہ زندگی گزارے، عملاً یہ شخص اللہ تعالیٰ سے جھگڑ رہا ہے. یہ اچھی طرح یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام. ہم تو یعنی تدبر تو نہیں ہے نا، آپ کو تو یہ معلوم ہے، لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. یہ 150% ہم پہ فٹ آتی ہے یہ آیت. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ تو کر رہے ہیں بڑے شوق سے اور بڑے ذوق سے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، احکامات خداوندی یا جو رضائے الہی ہے، کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی انہوں نے وقف کر دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے اور اس کو راضی کریں گے. تو اب یہ جھگڑا جو ہے، دیکھیں ہر جھگڑے کی ایک بنیاد ہونی چاہیے، اور دنیا میں بھی آپ لوگ آپس میں جو جھگڑتے ہیں تو اس کی اچھی یا بری بنیادیں تو ہوتی ہیں. آپس میں جو آپ بحث مباحثہ کرتے ہیں، آپس میں جو جھگڑتے ہیں، جھگڑے تو ہیں یہ کچہریاں، یہ جو کچہریاں ہیں، تو اس میں کیا ہے، یہ دو فریق ہوتے ہیں آپس میں جھگڑتے ہیں. ایک فریق کہتا ہے یہ حق میرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا ہے. تو پھر یہ جھگڑے ہیں، ساری کچہریاں آپ نے بڑھے. تو ہر جھگڑے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اچھی یا بری. تو اب اللہ تعالیٰ سے جو ہم لوگ جھگڑ رہے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے جھگڑے کی روش اپنا لی ہے؟ یہ بات سامعین کرام ذرا سوچیں کہ ہم عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑ رہے ہیں. یعنی جو شخص بھی اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اپنی ذاتی خواہشات نفس کی بنا پہ زندگی گزار رہا ہے، یہ عملاً کیونکہ ہر چیز کی تو ہدایت موجود ہے سامعین اکرام. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں حکم تو بھجوا دیا ہے، اور لیکن آپ جو ہے ان احکامات کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو یہ ایک قسم کا جھگڑا ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. لیکن اس جھگڑے کی بنیاد کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں 3 بنیادیں ہیں یہاں جو بیان ہو رہی ہیں. بغیر علم لا ہدن لا کتاب منیر. آپ کے پاس نہ کوئی علم ہے اس کا حقیقت کا، نہ تو آپ کے پاس کوئی ہدایت ہے، اور نہ آپ کے پاس علم. کیا ہے سامعین اکرام؟ ہدن کیا ہے؟ کتاب منیر تو آپ کو معلوم ہے. لیکن علم سے مراد وہ ظاہری جو عقلی دلائل ہیں آپ کے پاس، جو عقلی دلائل ہیں. یعنی آپ کے پاس عقل تو ہے، تو آپ کے پاس کون سی عقلی دلیل ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کا راستہ اپنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ کے دیگر گمراہی کے راستوں پر آپ چل رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی علم ہے یا اس کی کوئی دلیل ہے عقلی؟ پھر ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ ہمیں ہدایت دیتے ہیں، وہ ہادی ہیں. تو آپ کے پاس کسی بھی یعنی عقل کو چھوڑ کے نقل کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے کہ ہم تو اپنے حضور کا تذکرہ کریں گے بات چیت میں، اور پیغمبر تو ان کی شریعت تو نہیں ہے. اب تو ہمارے حضور کا جو فرامین ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. تو ان کی کوئی ایسی ہدایت ہے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی جھگڑا، انہوں نے کوئی ایسی ہدایت کی ہے؟ آپ کی عقل رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کے غیر اللہ کو آپ یاد کریں، غیر اللہ کو اپنا منزل بنا لیں. کوئی عقلی دلیل ہے آپ کے پاس؟ یا کسی چیز میں کوئی ایسی صفت ہے اللہ کے علاوہ؟ نہیں ہے. لا کتاب منیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوتی ہے، وہ ایک دلیل ہوتی ہے.
ہمارے پاس ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس کی دلیل ہمارے پاس قرآن اور سنت ہے، اور اسی پہ ہم نے ہدایت کی گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا هُدًى لَا کتاب منیر. ان کے پاس نہ تو کوئی عقلی علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے پیغمبر کی، نہ کتاب واضح کی، کتاب روشن کی کوئی ہدایت ایسی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو پھر آخر کیوں؟ سوال یہ ہے. اب تو بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، لیکن اتباع کر رہے ہیں ظالم لوگ اپنی خواہشات کا بغیر کسی علم کے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ. اب جس کو اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق گمراہ ہو گیا ہے، اسے ہدایت کون دے سکتا ہے؟ سوچنے کی بات کہ اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے. تو اب پھر تو باقی خواہشات نفس رہ جاتی ہیں. میں نہ مانوں، آپ نے میں نہ مانوں کی ایک رٹ لگا لی ہے. اور عام طور پہ سامعین کرام آپ سوچیں، یعنی جو بھی سن رہا ہے میری بات، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا اس نے اپنی زندگی میں نہ مانوں کی راستہ اپنا لیا ہے؟ میں نہ مانوں والا راستہ اپنا لیا ہے. تو عام طور پہ سامعین کرام دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے میں نہ مانوں کی جو ایک رٹ ہے وہ لگا لی ہے کہ ہم نہیں مانتے. تو جب آپ نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے پھر الگ نتائج ہیں. اس کے جو کہتے ہیں نا لوگ کہ میں نہ مانوں، تو پھر اس کے نتائج ہیں. وہ نتائج آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ردی کی ٹوکری ہے، جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. وَإِذَا آج کا جو سبق ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، کہ تم پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے. قالوا بل نتبع، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے ما وجدنا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اولو کان شیطانو، تو کیا اس صورت میں بھی وہ پیروی کریں گے کہ شیطان ان کو دوزخ کے آگ کی طرف بلاتا ہو. یدعوہم، شیطان ان کو بلاتا ہو الی عذاب السعید، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف یا عذاب دوزخ کی طرف. تو اس آیت میں سامعین کرام اذا قیل لہم اتبعوا، آپ نے ترجمہ سنا ہے اور اس پہ آپ غور بھی کرتے ہیں سامعین کرام، میں بھی اور آپ بھی. اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام بنایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، اپنی خواہشات پر مت چلو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کریں گے. یہ باپ دادا کی جو تقلید ہے، یہ سامعین کرام یہ ایک انسانی ذہن میں ایک فطور ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ صحیح تھے اور ہم انہی کی پیروی کریں گے. ظاہر ہے یعنی انسان اپنے بڑوں کی، آبا و اجداد کی تقلید تو کرتا ہے. ہماری جو دیکھیں نا تمام رسومات ہیں معاشرے میں، یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے آبا و اجداد کی تقلید ہے. ہماری عام طور پہ میں اس کے طریقے سے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے یا ایک مثال کے ذریعے، یہ شادی کی جو رسومات آپ نے متعین کی بھی ہیں، پٹھانوں کی اپنی وہ ہیں رسومات. جب شادی ہوتی ہے اور وہ پیسے والے ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی جو ہے وہ ڈھونڈ کے رسمیں ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا کیا رسمیں ہیں، شادی کی کیا کیا رسمیں ہیں. اور آپ دیکھیں مختلف رسمیں تو ہم نے بھی اپنائی ہوئی ہیں. دلہن آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں چاول دے دیے جاتے ہیں کہ تم یہ اپنے پیچھے کی طرف پھینکو. ایسا نا فضول سی رسمیں آپ نے دیکھی ہوں گی نا، کہ یہ دیکھو. اور پھر وہ مختلف آپ دیکھ رہے ہیں. میں تو اس کی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ میں تو اس میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتا رسومات میں. لیکن بڑی بڑی رسمیں آپ نے
مائیوں کی ایک رسم بنا لی ہے مثال کے طور پہ. یعنی دیکھیں نکاح کا جو طریقہ ہے وہ تو بالکل سادہ ہے. نکاح کا یعنی جہیز جو ہے وہ والد کی ذمہ داری تو نہیں ہوتی، وہ تو لڑکے پہ ہوتا ہے. جو کچھ خرچہ ہے وہ لڑکے پہ ہوتا ہے. حضرت علی کا جب نکاح ہو رہا تھا اور فیصلہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس وہ ایک زرہ ہے یا ڈھال تھی یا زرہ تھی. حضور نے کہا جاؤ اس کو بیچ دو. تو وہ حضرت عثمان کو نظر آ گئے کہ بھئی تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو بھئی یہ شادی ہے اور یہ زرہ. انہوں نے خرید لی، پھر بعد میں تحفتاً واپس بھی کر دی. تو وہ پیسے لا کے حضور کو دیے انہوں نے. حضور ان کے وہ بھی تھے، چچا بھی تھے، یعنی چچا کے بیٹے تھے نا حضرت علی. تو ایک قسم کے چچا زاد بھائی کہہ لیں آپ، ہاں چچا زاد بھائی تھے حضرت علی. تو انہوں نے دے دیے. تو اس پیسوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے کچھ مشکیزہ، کوئی گھڑا، کوئی وہ اس کی تفصیل موجود ہے. یہ چند چیزیں گھریلو استعمال کی وہ خرید دی اور پھر وہ ولیمہ. تو شادی جو ہے بس یعنی اتنا کوئی اہتمام کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی. شادی تو دو انسانوں کا ملاپ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے انسانیت کی بقا کے لیے. اب اس میں جو رسومات ہیں بس وہ مرد کے ذمے جو ہے وہ جب آپ قرآن پڑھیں گے اذا آتیتموہن اجورہن، جب آپ ان کو ان کا مہر دے دیں تو مہر جو ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ بس مہر ہوتا ہے، لڑکے کے ذمے مہر ہے اور لڑکی کے ذمے تو کچھ نہیں ہے. لڑکی تو ماں باپ کے گھر کے چھوڑ کے ودا کر رہی ہے، اس نے تو سارا اپنے آپ کو، تو آپ اپنے اس کے دیے ہوئے جہیز سے اپنا گھر بھی بھرنا چاہتے ہیں یا آپ کی لالچ کی جو نکاحیں ہیں. میں لڑکوں یا لڑکوں کے والدین سے عرض کر رہا ہوں تو یہ ایک ایسی رسم ہے جو کہ مناسب نہیں ہے. آپ نے اس کو ایک بوجھ بنا لیا ہے. کتنی ہی لڑکیوں کے سروں میں چاندی آ جاتی ہے اور وہ بیٹھے رہے. یہ ہندوؤں کی رسم ہے جہیز جو ہے، یہ ایسا نہیں ہے. شادی تو ہے بہت آسان ہے. ہمیشہ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ شادی کرنا چاہتے تھے. کچھ ہے بھئی، کچھ نہیں ہے. ایک صحابی کو پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے کہا بھئی تمہیں کوئی صورت یاد ہے قرآن مجید کی؟ انہوں نے کہا ہاں جی. آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو یہ تمہارا مہر ہو گیا، یعنی یہ مہر میں دے دو. صورت بڑی چیز ہے سامنے کرام. اللہ تعالیٰ کا کلام ایک آیت بھی بہت بڑی قیمت ہے. ہماری نظروں میں تو دنیا کی قیمت ہے، اللہ کے کلام کی ہماری نظر میں کیا اہمیت ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں شادی کی باتیں ہیں اور آپ نے بس اس کو ایک ایسے شادی حال بڑے بڑے بن گئے اور یہ ہے اور وہ ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں بل نتبع ما وجدنا علیہ، ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں. تو بہت سی ایسی رسومات ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن اپنے اصل مضمون کی طرف آتا ہوں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس کلام کی جو اللہ نے نازل کیا ہے. یہ اتبعوا ما انزل اللہ، یہ ایک بہت بنیادی بات ہے. اس پہ تھوڑا سا سوچیں صاحب کرام کہ اتباع ہدایت کیوں ضروری ہے. ہماری نظر میں تو اتباع ہدایت کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہیں آپ دیکھ لیں، قرآن کو ہم نے کیا بنا لیا ہے، یہ تو اتباع کے لیے ہے، پیروی کے لیے ہے. قرآن اور سنت کس لیے ہے؟ یہ پیروی کے لیے ہے کہ آپ ان کی بات مانیں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں. اب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بھئی تم تلاوت کرو جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، یا تم حفظ کر لو جو اللہ نے کلام نازل کیا ہے. یہ ہے ہدایت. ان الفاظ کو دیکھیں نا. دیکھیں اتباع دین جو ہے، اتباع قرآن، اتباع رسول، یہ اصل چیزیں ہیں.
ہم نے تو قرآن کو ایک رسم اور ایک چیز، ایک رسم الخط سمجھا ہے. ما بقیہ من القرآن الا رسمہ. اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی نا کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا ما بقیہ من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اور ما بقیہ من القرآن الا رسمہ، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. آپ دیکھ لیں سامعین کرام، بہت برا سلوک ہے ہم جو کر رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ. سامعین کرام بہت برا سلوک ہے. اتباع ہدایت یہ مقصد ہے. اتبعوا ما انزل اللہ، جو ہدایت. دیکھیں یہ قرآن ہے کیا؟ یہ تو ایک ضابطہ حیات ہے، اور اس کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ابھی وہ آ رہا ہے جو دوسری آیت ہے اس میں یہ مضمون آئے گا. لیکن اتباع، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا اتباع. اب آپ دیکھیں وہ اس کی اہمیت ہمارے پاس کیا ہے؟ نو. قرآن کی یہ خاندان کی اکائی سے لے کر آپ معاشرے کے اونچے طبقے تک کو دیکھ لیں، وہ اتباع ہدایت ہماری ذہنیت میں ہے ہی نہیں. سود ہے، 70 سال ہو رہے ہیں، آپ جو ہے باقاعدہ سودی نظام آپ نے نافذ کیا ہوا ہے، سود لینے میں آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور باقی ساری بہت سی چیزیں ہیں. اتباع ہدایت ہے نہیں. تو لہٰذا میں آپ سے ایک بات تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن یعنی یہ آیات کافروں کے لیے. عملی طور پہ تو ہم نے بھی انکار کر لیا ہے. اسلام کو اپنانے سے عملی طور پر ہم یہ قوم من حیث القوم ہم انکاری ہیں. نو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. جبھی تو آپ دیکھیں قرآن سے ہمارا سلوک کیا ہے، بس زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کی ہدایت کو غور سے تھوڑی پڑھتے ہیں. تو اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا. اس کی میں نے تشریح کر دی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کہ تم جب بھی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرو گے کہ شیطان ان کو بلاتا ہو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف. یعنی سامعین کرام آباء و اجداد کی پیروی تو مشروط ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ماننا، کسی کی بندگی نہیں کرنا، کسی کی اطاعت نہیں کرنا. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ مشروط ہوتا ہے سامعین کرام. اصل اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، لا طاعت المخلوق فی معصیۃ الخالق. مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں. اگر خالق کی نافرمانی ہوتی ہو پھر مخلوق میں جو بھی ہو اس کی بات ہم نے نہیں مانی. یہ ہم بعض لوگ تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پیروں کو، مرشدوں کو اور ان کے مریدین کو کہ بھئی تم نے ان کو خدا بنا لیا ہے. تو وہ تعصب کی آنکھ ہے. نہیں، یہ پیر مرید، پیر کی پیروی کی جاتی ہے اور مرشد ہدایت دیتا ہے. ارشاد، مرشد ارشاد سے ارشاد کرتا ہے، یعنی آپ کو قرآن و سنت کا راستہ بتاتا ہے. اگر کوئی ایسا ڈبہ پیر ہو تو اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ مثال کے طور پر اس سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسے ہیں ڈبہ پیر جو نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے. مثال کے طور پر ایسے ڈبہ پیر ہیں جن کے مریدین جو ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں. میرے علم میں ہے، آپ کے علم میں بھی ہوں گے. اور عورتوں سے کھلا اختلاط ہوتا ہے ان کا، یعنی اور دیگر چیزیں تو الگ ہیں، لیکن عورتیں جو ہیں بس بن ٹھن کے بیٹھی ہیں ان کی مجلس میں. ایسی بات تو نہیں ہوتی. یہ ہے کہ بڑوں کی پیروی ہے، لیکن اگر ان کا حکم اللہ کے حکم کے تابع ہو پھر آپ نے بڑوں کا کہنا ماننا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کے حکم کے خلاف اگر ہمارے بڑے بھی ہوں، جتنے بھی بڑے ہوں، تو وہ ان کی پیروی تو نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ میں عرض کروں سامعین کرام، قائد اعظم ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت. میں بھی یہی کہتا ہوں اللہ کی رحمت ہو ان پہ کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے. لیکن بعض اقوال ان کے پیش کیے جاتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں یا سنت کے خلاف ہیں یا وہ گھڑ لیے گئے.
چلیں اب قائد اعظم تو نہ پیغمبر ہیں نہ کوئی ایسے ہادی ہیں، تو اگر ان کا کوئی بھی قول ہو تو ان کا آپ ٹھیک ہے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے، لیکن ان کے اقوال اگر قرآن اور سنت سے ٹکراتے ہیں تو ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ بھلے قائد اعظم ہو، بھلے 10 قائد اعظم ہو، تو یہ بات نہیں ہے سامنے کرو۔ اصل پیروی قرآن اور سنت کی ہے، اصل اتباع رسول کا ہے، اصل اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی تو شیطان ہے۔ اللہ کا حکم چھوڑ کے اگر ہم کسی کا حکم لیں گے تو وہ شیطانی خیالات ہوں گے، جو بھی ہوں گے، چاہے ہمارے آبا و اجداد ہیں جو بھی ہیں، تو وہ شیطانی خیالات ہوں گے۔ تو اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر آبا و اجداد کی بات نہیں ماننی، اور یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ ہماری رسم ہے، ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے۔ یہ میں اب لا رہا ہوں نا کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی شادی کی تقریب کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ حقیقی ضرورت کیا ہے، اس تقریب کی حقیقی ضروریات کیا ہیں، اللہ کے رسول نے کیا طریقہ بتایا، انہوں نے کس طریقے سے شادیاں کی ہیں۔ تو ہر جگہ پھر یہ ایسا دیکھنا چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اچھا ہاں ٹھیک ہے، ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر۔ ترجمہ سنا دے جی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے جس پہ پایا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اگر ہو شیطان ان کو یدعوہم، ان کو بلاتا، الی عذاب السعیر، دوزخ کے عذاب کی طرف۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ And when it is said to them, follow what God has revealed, they say, rather, we follow what we found our parents devoted to, even if Satan is calling them to the suffering of the blaze. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔